اخلاق میرے بھائیوں کے جیسے تھے. وہ پریس گیلری کے صدر بھی تھے اس اسمبلی کے, اور میری ان سے رقابت کوئی کم و بیش 20-22 سال پہ تھی. اور رقابت کہہ رہا ہوں, رفاقت, سوری میری رفاقت ان سے 20-22 سال کی تھی. اور وہ ایک بڑے اچھے انسان تھے, بڑے اچھے دوست تھے, اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دیں. ان کے لیے میں نے کل کچھ اپنی اسمبلی کے فورم سے, کیونکہ وہ ایک اس کے اسمبلی کا ایک حصہ تھے, پریس گیلری کے ساتھ منسلک تھے ایک عرصہ سے, اور پریس گیلری کے صدر بھی تھے وہ. تو اب ان کے لیے ہم اسمبلی کی اس پلیٹ فارم سے ان کے لواحقین کے لیے کچھ ایسا بندوبست کریں گے جس کے ساتھ ان کی غیر موجودگی میں ان کے سر پر دست شفقت رکھا جا سکے, ان کے بچوں پر, ان کے پسماندگان پر, اور جو ہمارا حق ہے وہ ہم ادا کریں. تو وہ ایک بڑے مناسب انداز میں انشاءاللہ ہم کریں گے. اٹس ناٹ رائٹ ٹو میک اٹ پبلکلی کہ کیا کر رہے ہیں, لیکن ہینڈسم بھی ہوگا اور کافی بھی ہوگا وہ. اور ان کا جو ایک بیٹے ہیں, ان کو میں نے اسمبلی سیکریٹریٹ سے کہا ہے کہ ان کو یہاں پر ملازمت بھی دی جائے تاکہ ان کا گھر کا انتظام چلتا رہے. اور وہ بڑے ایک علیحدہ طرز کے آدمی تھے, بڑی انا کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی, اور میں جانتا تھا کہ ان کے کبڈ کے اندر کبھی کوئی اسکیلیٹنز نہیں ہوئے تھے. تو وی او اٹ ٹو ہیم. وہ بڑے اچھے آدمی تھے, بڑے باصول آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دیں. ملک صاحب, ایک ہمارے اور ساتھی لندن میں مشتاق صاحب, ان کی بھی آج آپ کو خبر. بڑا افسوس ہوا ہے سن کے. میں بات کروں گا آج عظمہ بخاری صاحبہ کے ساتھ بھی. وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ان دونوں کے متعلق کوئی اچھا پیکیج, اور ان کے جو ادارے بھی ہیں وہ بھی دیکھیں, کیونکہ ان لوگوں نے ساری زندگی بڑی زبردست پروفیشنل اپنی اننگز کھیلی. ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھ سکتی تھی, اور بڑے شاندار لوگ تھے. تو ان کے جانے کا جو خلا ہے وہ تو وقت کے ساتھ پر ہوگا, لیکن ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. یہ رہنمائی فرمائیں کہ سیاسی منظر نامے پہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں, آپ بھی کافی اسٹیبلشمنٹ سے قریب رہے ہیں. جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد مختلف طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, آپ بھی کچھ چیزوں کے وٹنس ہوں گے. کیا واقعی جنرل فیض نے مثلا نون سے رابطہ کر کے یہ پیشکش کی تھی کہ انہیں اگر آرمی چیف بنا دیا جائے تو وہ سب کچھ ڈلیور کریں گے؟ نہیں, میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جنرل فیض صاحب کا جو بھی معاملہ ہے, کیونکہ دیکھیں یہ ایک بڑا اس انسٹیٹیوشن کے اپنے کچھ اسٹرکٹ ڈسپلنز ہیں. اب جب تک کوئی ایسی چیز جو بڑی سنگین نہ ہو, جس کے کوئی ایسے شواہد نہ ہوں, تو اتنے سینئر لیول پر کبھی اس طرح کی بات ہم نے اس سے پہلے کوئی مشاہدے میں نہیں ہے. تو یہ اب ایک انسٹیٹیوشنل میٹر زیادہ ہے رادر دین آف اس کے اوپر ہم کوئی ایسی بات کریں کہ اس کی کوئی سیاسی سمت ہوگی. اس پر ایک پریس ریلیز جو آیا ہے ISPR کا, وہ بڑا کمپریہنسو ہے, اور اس میں انہوں نے ان کے کسی ایک جو مالی معاملات تھے ان کے, جس میں کسی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا ذکر ہے جو اسلام آباد کے پاس تھی, اس کا ذکر کیا ہے. آپ کے علم میں ہے, میں وقت ضائع نہیں کرتا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان کی کچھ پوسٹ ریٹائرمنٹ چیز پہ بات کیا. وہ جو پوسٹ ریٹائرمنٹ چیز ہے اس کے متعلق بڑی کانسپریسیز تھیوریز چل رہی ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے مقصد کے تحت, اپنے مطلب کے تحت اس میں سے کچھ نتائج نکالنے کی اور خواہش کے تابع نتائج نکالنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک ہم اس اپنے افواج پاکستان کے ادارے کی تاریخ سے واقف ہیں, اور ان کے اس کورٹ مارشلز کے پروسیجر سے جو تفصیلات آج تک ہم نے پڑھ رکھی ہیں, سن رکھی ہیں, اس میں ہر چیز بڑی میریٹوریس ہوگی, اور اس میں کچھ ایسا نہیں ہوگا جس کا کوئی اور اینگل ہو, اور کوئی لازمی طور پر اس کی تصدیق تحقیق دونوں چیزیں جو ہیں وہ شواہد کی بنیاد پر. صاحب یہ بتائیے گا کہ 2-3 روز سے خواجہ آصف صاحب آپ کو اچھا خاصا رگڑا لگانے کی کوشش فرما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ہمراہ ہوتے تھے جب جنرل باجوہ سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی تھیں, جس میں جنرل باجوہ صاحب ان سے ایکسٹینشن مانگتے تھے. یہ آخر سلسلہ کیا ہے؟ آپ جب جاتے تھے تو وہ ایسی کون سی باتیں تھیں؟ اب تو خواجہ آصف صاحب نے آپ کا نام بھی لے لیا, تو بتائیں تو اصل حقائق ہیں کیا؟ اچھا جی, میں دیکھیں خواجہ صاحب
نے جو کل بات کی میں نے وہ دونوں پروگرام سنے ان کے. ایک ان کا پروگرام جو تھا جیو ٹی وی پر شاہ کے ساتھ میں نے وہ بھی سنا, اور جو کل طلعت صاحب کے ساتھ ان کا پروگرام تھا میں نے وہ بھی سنا. اب میرا خیال ہے قائد صاحب ایک تاریخی بات چیت وہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں, اور ان دنوں کی بات چیت کر رہے ہیں زیادہ تر جس کے متعلق آپ نے بات کی کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے. لیکن بڑا مناسب ہوتا کہ خواجہ صاحب اس میں ان 3 باتوں کو بھی مد نظر رکھتے کہ انہی دنوں میں جن تاریخوں کا حوالہ خواجہ صاحب طلعت صاحب کے پروگرام میں دے رہے ہیں ان میں غالباً انہی دنوں میں جنرل باجوہ کا ایک جولائی اینڈ اور سپتمبر کے مہینے کا ایک دورہ ہے امریکہ کا, اور نیو یارک میں وہاں پہ میٹ دی پریس کے ایک وہ جو ہماری پاکستانی کمیونٹی کا وہاں پہ ایک ہماری ایمبیسی کے اندر جو ایک پروگرام تھا اس میں جنرل باجوہ کلیئرلی سیڈ کہ میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لے رہا. اس کے بعد میری کیونکہ کبھی جنرل باجوہ سے سیاسی بات چیت کم ہوتی تھی, کبھی کسی ایسے موقع پہ, کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ان دنوں میں وزیر اعظم کی معاونت بطور معاون خصوصی برائے دفاعی امور بھی کرتا تھا, اور خواجہ صاحب وزیر تھے اس کے وزارت دفاع کے. تو میری ان سے ایک جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تو بڑا ایکسپلسٹلی کچھ باتیں میڈیا میں آ رہی ہیں لیکن آپ نے تو بڑا ایکسپلسٹلی وہاں پہ ڈینائی کر دیا ہے, جس سے ایک بڑی اچھی فضا بن گئی ہے اور میرٹ انشور ہوگا اور بات سیدھی ہوگی. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یار کینڈیڈلی میں ایک ایکسٹینشن انڈر 2 سرکمسٹانسز جب پچھلی گورنمنٹ نے دی تو اب میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ جو میرے پیچھے اس انسٹیٹیوشن میں لوگ کھڑے ہیں اور میں مزید کسی ایسی بات کروں, اور میرا آئی ہیڈ مائی ٹائم اینڈ اور بلکہ آئی کین کوٹ ہز ورڈز. انہوں نے کہا اولڈ سولجرز فیڈ اوے. مجھے ان کے لفظ ایگزیکٹلی جو ان کے الفاظ تھے وہ یاد ہیں. انہوں نے کہا کہ اولڈ سولجرز فیڈ اوے. اس کے بعد پھر ایک خواجہ صاحب کو خواجہ آصف کیونکہ ایک بڑے زیرک آدمی ہیں, تو میرا خیال وہ جو گفتگو میں نے سنی اس کے کانٹیکسٹ میں ایک شاید ان کے حافظے میں بات نہیں رہ گئی, لیکن نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جس میں آپ کے میڈیا کے بہت سارے پرسنل تھے وہاں پہ, اور مجھے وہ سوال جواب بھی یاد ہیں جن میں میر صاحب بھی وہاں پر تھے, محمد مالک بھی تھے اور کافی دوست تھے, اور ایک کویسچن کے جواب میں انہوں نے بڑا فرینکلی کہا کہ کوئی کسی قسم کی ایکسٹینشن نہ میرا مطمع نظر ہے نہ میں مانگ رہا ہوں. لیکن ان دنوں کیونکہ حالات ایسے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی بات چیت جو تھی وہ آپ کے سامنے تھی. عمران کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی, ان کے کچھ ڈیزائنز تھے کہ انہوں نے اس پروسیس کو روکنا ہے, اس کے لیے کچھ وہ ان کی اپنی بات چیت سامنے بھی آتی تھی, وہ کافی ووکل تھے اس کے بارے میں. ان کے 3-4 انسیڈنٹس تھے جس پہ وہ بات کر رہے تھے, اور اینڈ یو آل ریمبر دیٹ کہ 29 نومبر کو جب ان کی ریٹائرمنٹ تھی اور نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ تھی تو پنڈی میں GHQ کے دیواروں کے باہر ایک دھرنا بھی جا کے بیٹھا تھا, اف یو آل ریمبر دیٹ. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسا آدمی جس نے وہ نام بھیجنے ہیں, اگر ان کی کوئی بدنیتی ہوتی یا ان کی کوئی ایسی بات ہوتی جس میں وہ اپنی کوئی چوائس ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے, تو اس میں شاید ان کے پاس میری سمجھ کے مطابق اور میری انفارمیشن کے مطابق اور میری کچھ بات چیت کے مطابق بھی کچھ ان کے پاس آپشنز تھے. اگر وہ کوئی ایل موٹیو پلے کرنا چاہتے, میرٹ کو انشور نہ کرنا چاہتے اور گورنمنٹ کی اس پاور کو کہیں سرکموینٹ کرنا چاہتے. یہ میں خواجہ صاحب کی اس بات کے ساتھ کیونکہ آپ نے ذکر کیا, سوال کیا, اور میں فرام سو مینی ایئرز آئی ہیو بین مم آن دس, میں کبھی اس پہ بات نہیں کرتا. اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھی تو میں کہہ دیتا ہوں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک آن اٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کبھی ان کے ساتھ کوئی سیاسی لین دین یا سیاسی بات چیت نہیں تھی. کبھی میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس میں کبھی ہم نے ان سے کوئی سیاسی, ایک میری ان سے ذاتی یاد اللہ دوستی نیاز مندی کا ایک تعلق تھا جو کل بھی تھا, جو آج بھی ہے. اور میں اپنے حدود و قیود کو جاننے والا آدمی ہوں. میں نے کبھی اپنی اس پوزیشن سے اوور سٹیپ نہیں کیا, میں کبھی ان سے سیاسی بات کرتا بھی نہیں تھا. تو یہ ان حالات کی بات ہے جن دنوں میں میں بطور معاون خصوصی برائے دفاعی امور, اور میں نے خود آپٹ کر کے لیا کہ خواجہ آصف ایک بڑے اچھے وزیر ہیں تو ان کے ساتھ کام کرنا ایک اپرینٹسشپ ہوگی, اچھی بات ہے ان کے ساتھ کرنی. لیکن پٹنگ دا رائٹ پرسپیکٹو, کانٹیکسٹ کو درست کرنا لازم ہے کہ اس وقت کیونکہ یہ 3 پبلک پوائنٹس تھے جہاں پر NDU میں, نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ بات چیت میں, وہ جو ایمبیسی کے اندر تھی وہاں پر اتنا کیٹیگوریکلی جنرل باجوہ سیڈ کہ نو کوسچن آف ایکسٹینشن,
اور ان کی پوزیشن تھی کہ اولڈ سولجرز فیڈ اوے. میرے پیچھے ایک لائن ہے جن کا میرٹ بنتا ہے اور گورنمنٹ کی یہ پریروگیٹو ہے وہ کس کو کرتے ہیں. ہاں ان کی پسند ناپسند ضرور ہو سکتی ہوگی جس کا وہ اظہار کر دیتے ہوں گے کہیں, جس کا ذکر خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کون کیسے بات ہوگی کس طرح سے ہوگی, لیکن یہ حق وہ تسلیم ہر حال میں ان کو پتہ تھا کہ یہ حکومت کا, کیونکہ ان کی اپنی اپوائنٹمنٹ گورنمنٹ کی ڈسکریشن تھی. پرائم منسٹر پکڈ ہم اپ فرام نمبر 4 اینڈ اپوائنٹڈ ہم دیر. لیکن یہ جو اس اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں ایک براڈر پرنسپل طے ہوا وہ یہ طے ہوا کہ سینیورٹی شوڈ بی گیون دا ڈیو, اس کا ملنا چاہیے. اور جو موجودہ چیف ہیں سینئر موسٹ تھے, بڑے ایلیجبل ہیں, ان کی اپوائنٹمنٹ ہر اعتبار سے اس میرٹ کی اسکروٹنی فٹنس کو پورا کرتی تھی. یہ سروڈ ایز ہیڈ آف دا ڈفرینٹ ایجنسیز, بڑی ان کی امپیکیبل ان کی سروس ہے تھرو آؤٹ, تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو ان حالات میں کچھ بات چیت ہو جانا, خواجہ صاحب کی بات چیت وہ ٹی وی ٹاک شوز پر اس طریقے سے شاید کل آ گئی کیونکہ ان کا کانٹیکسٹ کو تھوڑا سا پیچھے رہ گیا, نہیں تو اٹ واز اے پبلک پوزیشن دیٹ ہی نیور وانٹیڈ اٹ. اور یہ بات کیونکہ میں جب لندن جاتا تھا میاں صاحب کی شفقت تھی, میں جب ان سے وقت مانگتا تھا ملتا تھا, تو یہ بات جنرل باجوہ کے بھی علم میں ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ دے آل نو اٹ کہ میاں نواز شریف صاحب کی ایک بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے وزا وز ٹو دیز پوری صورت حال میں, جس کا ذکر وہ وہاں پہ کر رہے تھے کہ خواجہ صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو ووٹ آف ایکسٹینشن تھا جب دیا گیا تو اس میں بڑی بیسک کامن سینس پریویل کرتی ہے. دیکھیں آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے وہ گورنمنٹ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ایکسٹینشن ہوگی, میٹر کورٹ میں چلا جاتا ہے. اب کورٹ کہتی ہے کہ نہیں دیکھیں ہم یہ اپنے سر سے اتار رہے ہیں اور آپ اس کو پارلیمان میں لے جائیں. اب پارلیمنٹ میں چلی جاتی ہے بات, تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پولرائزڈ کمانڈ سٹرکچر ہو, یعنی اے پولیٹیکل پارٹی, میری پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن میں ہے وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو ووٹ نہ کرے, اور جو میجورٹی پارٹی ہے ان اینی کیس میجورٹی پارٹی کے دیے گئے ووٹ سے ہو تو جانا ہے. اب اگر وہ ایکسٹینشن ہو جاتی ہے میجورٹی پارٹی کے ووٹ سے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ سوسائٹی پہ کیا ہوگا, یہ ریئل پولیٹک کی بنیادی باتوں سے ذرا بڑی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹسمین لائک ایکٹ تھا میاں نواز شریف کا اس وقت جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایکسٹینشن پہ, یا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایکسٹینشن پہ جو ووٹ دینا ہے, یہ پولرائزڈ کمانڈ سٹرکچر پاکستان کی آرمی چیف کا ووٹ پولرائزڈ نہیں ہو سکتا. دا ہول نیشن ووٹڈ فار اٹ, وی ووٹڈ, پیپلز پارٹی ووٹڈ, دا پی ٹی آئی ووٹڈ. اس کی بنیادی وجہ جو اس کے پیچھے کار فرما تھی کہ ایک پولرائزڈ کمانڈ سٹرکچر نہیں ہو سکتا. جنرل باجوہ کی اسٹیٹڈ پوزیشن تھی جو پبلک ہے, جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی صورت بھی کوئی ایکسٹینشن والی ایسی بات نہیں کروں گا. خواجہ اعظم جو ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ اور جو فوج کی سابق قیادت تھی وہ اس کو جان بوجھ کر مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے. کوئی نہ کوئی ایک بندہ تو اگر یا تو خواجہ آصف صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر سسٹم کی طرف سے کوئی جھوٹ آ رہا ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تھے اور وہ ایکسٹینشن مانگ رہے تھے. دیکھیں ملک صاحب ویسے تھوڑا سا اسی سوال ہی یہ بنتا ہے, فارمر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ براس جو ہے اس کے بارے میں یہ ایک جنرل ریسیپشن بن رہا ہے اس وقت کہ موجودہ پی ایم ایل این کی ٹاپ براس خاموش ہے. میاں محمد نواز شریف کی بات کر رہا ہوں, میاں صاحب خاموش ہیں جو ڈائریکٹ بینیفیشری تھے, اور جو فارمر ملٹری ٹاپ براس ہے اس کو انڈر فائر لایا جا رہا ہے اس وقت. نہیں دیکھیں میں بنیادی طور پہ آپ کی اور ملک صاحب کی دونوں باتوں کو, خالد صاحب اپنی بات چیت میں کچھ ملاقاتوں کا ذکر کر رہے ہیں, وہ ملاقاتوں میں ہوئی بات چیت کا کچھ حصہ بیان فرما رہے ہیں. اب اگر آپ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں اس میں سے آپ کوئی نتیجہ اخذ کر رہے ہیں, پہلے میں نے بڑا اوفینڈ ہوا میں اس بات پہ کہ جب خالد صاحب کا میں نے انٹرویو سنا تو اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی ریکروٹ کیا ہوا, تو انیشلی میں سمجھا شاید مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی ریکروٹ ہوں, تو میں آئی جسٹ گاٹ ویری جٹری اباؤٹ اٹ کہ خالد صاحب نے بڑی, لیکن وہ میرے پاس وہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے وہ جس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ ریکروٹ کون ہوگا. اب خالد صاحب بتا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھے اس کا نام بھی پتہ ہے, طلعت کے پروگرام میں انہوں نے اس کو زیادہ ایلیبریٹ کر دیا, تو سو میننگ بائی ہوئی بات چیت میں سے نکلے نتائج اور کیے کام, اصل چیز یہ دیکھنی. اب اس کے پیچھے کانسپریسیز کیا ہو سکتی ہیں, کیا تھیوریز ہو سکتی ہیں, لیٹس بی ویری آنیسٹ جج آف دا سچویشن. جو لسٹ آئی میرٹ پہ جو ایٹ ابو 5 نیمز تھے وہ 5 نام آئے, ان میں سے جو سینئر موسٹ تھا گورنمنٹ نے تعینات کر دیا. مختصر بات یہ. اب میرا صرف یہ ماننا ہے, دیکھیں
کہ کچھ چیزیں لیٹ سے جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ میٹ دی پریس کا جا کے یونائٹڈ اسٹیٹس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا ون پبلک اوکیزن. خواجہ صاحب شوڈ کیپ دیٹ ان کاؤنٹ. اب خواجہ صاحب کے پاس کچھ بات چیت ایسی ہے جس کے ہم پریوی نہیں ہیں لیٹ سے, لیکن اس کے کانسیکوینس کے طور پہ یہ ساری بات کہ کسی کی اس وقت خواہش کیا تھی, میری خواہش کیا تھی, آپ کی خواہش کیا تھی, عمران کیسے سوچ رہے تھے, گورنمنٹ کیسے سوچ رہی تھی, اتنی امپورٹنٹ یہ اپوائنٹمنٹس اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ یہ پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کا پورا نقشہ بدلتی ہیں. دیکھتے آپ جانتے ہیں اس بات کو. سو میں اس بات پر زیادہ آئی وڈ جسٹ ہولڈ اٹ ہیئر کہ کچھ ایسی چیزیں جس پہ میرا یہ خیال ہے کہ جو چیزیں پبلک ہوئی ہوں, جن بات پر ایک پوزیشن پہلے کلیئر آ چکی ہو اور اس پہ آپ خود ووکلی یہ اچھا میں کیسے یہ کنسیو کروں کہ ان دا مارننگ a gentleman who is the army chief that day, آؤٹ گوئنگ آرمی چیف, 2-3 مہینے بعد ان کی جگہ نیا آ جانا ہے, اور وہ جولائی اور سپتمبر میں پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے یونائٹڈ اسٹیٹس میں کھڑے ہو کے جا کے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ناٹ پٹنگ مائی سیلف دیر ٹو بی مور, میرے بعد آنے والے لوگ ہیں. اسی طرح NDU ایک ان کا اپنا ادارہ ہے اور سارے پاکستان کی میڈیا کو بٹھا کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں اور میرے بعد آنے والے لوگ ہیں. اب اس کے ارد گرد جو سیاسی ماحول ہے آپ صورتحال کو بھی سامنے رکھیں. یہ بدقسمتی ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, لیکن اسی سیاسی ماحول کی کلمینیشن 9 مئی پر جا کر ختم ہوئی. اب اس کے درمیان ایک عرصہ ہے, وہ کلمینیشن کیا تھی, کیسے تھی, دس از اے ویری سیریس کنسرن. اس پر میرا یہ خیال ہے کہ وہ بہت ٹریویل بات ہے کہ اس ٹائم کے اپوائنٹمنٹ پہ میاں نواز شریف کا فرام ڈے 1 پرسپیکٹو کلیئر تھا کہ سینئر موسٹ, ان کے تجربے میں ان سے زیادہ اپوائنٹمنٹس پاکستان میں پرائم منسٹر کسی اور پرائم منسٹر نے نہیں کی. تو دس واز ہز پوائنٹ کہ اب جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے اس کو کسی صورت انڈرمائن نہیں ہونا ہے. اینڈ فار دیٹ سینیورٹی وہ وہاں پر تھے. تو اس میں اگر جنرل باجوہ خود یہ پوزیشن دے رہے ہیں تو میرا خیال خواجہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کا کانٹیکسٹ غالباً کچھ اور ہوگا, لیکن بات چیت یہاں پر. اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ چیز بتا دیں کہ جو بات وہ کر رہے ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اور PTI نے مینوپولیٹ کرنے کے لیے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے کچھ کیا تھا PTI کے ساتھ مل کے جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے. نہیں دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ میں کچھ پبلک ہوئی باتوں کے اکاؤنٹ سے کچھ انفر کر سکتا ہوں. پبلک ہوئی بات میں یہ بات پبلک ہوئی جب جنرل فیض DG آئے تھے اور اس وقت یہ عمران خان صاحب کی ان کی بطور کور کمانڈر کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے تو یہ ایک پینل آف نیمز DGI کے لیے آنے کی بات کی بحث چلی جو پبلک ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہوا کہ 3 نام آئے یا 2 نام آئے. تو وہ پریروگیٹو اس وقت کیونکہ آرمی چیف کا تھا کہ وہ کس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کہتے ہیں, پرائم منسٹر کا پریروگیٹو تھا کہ وہ کس کو اپوائنٹ کرتے ہیں. یہ بحث چلتی رہی, یہ بحث پبلک ہوئی. ہم اس کے پریوی نہیں, ہم اس وقت نہ گورنمنٹ تھے, نہ ہم سنتے تھے, اخبار میں پڑھتے تھے, ٹی وی پہ سنتے تھے. تو غالباً شاید اس وقت کا ریفرنس خواجہ صاحب دے رہے ہیں, اس ٹائم کا ریفرنس دے رہے ہیں. لیکن میں بات کر رہا ہوں پریسائزلی بٹوین اینڈ جولائی, سپتمبر, اکتوبر اور نومبر کی. اور وہ بھی آپ نے سوال کیا تو میں نے آج آپ سے اتنی بات کی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو سینوں میں کچھ راز دفن ہیں وہ وی اوٹ ٹو دا پبلک, وہ میرا خیال ہے بڑے مناسب ہیں کہ وہ ایسے رہے. تھینک یو. شکریہ.